اس کی اشد ضرورت. جس طرح اس دور میں جدید دور میں موبائل کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے گھر کے اندر دعائیہ مذبح بہت ہی ضروری ہے، تاکہ ہم اس دعائیہ مذبح پر کیا کریں، اپنی سلامتی کی قربانیاں، شکر گزاری کی قربانیاں اس پر گزاریں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا، ہمارے چرچ کے نوجوان لیڈرز، بہنوں نے، بھائیوں نے اپنے گھروں کے اندر مذبح تیار کیے اور اس جگہ پر وہ دعا کرتے، روزے رکھتے، گیت گاتے، اور جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ان کو کیا کرتے وہاں پر تیار کرتے ہیں. تو اس اخیر زمانہ میں ہمیں مذبح کی اشد ضرورت ہے. اور خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ جس طرح زمین پر نوح نے زمین پر پہلا مذبح بنایا، جب 40 دن کے طوفان کے بعد انہوں نے پہلا مذبح بنایا. جب ہم نے پچھلے سنڈے دیکھا بھی خدا نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کیا کہا کہ میں تجھے یہ ملک دوں گا اور میں یہ سرزمین تیرے بعد تیری اولاد کو دوں گا. سو خدا جب اسے دکھائی دیا تو ابراہیم نے کیا کیا، خدا کے لیے ایک مذبح بنایا اور اس جگہ پر خدا کے حضور اس نے دعا کی. اس کے بعد اسحاق نے کیا کیا، مذبح بنایا. تو ہر شخص پر، ہر نبی پر، ہر خدا کے بندہ پر حالات فرق تھے. لیکن آج جو خدا کے بندہ موسیٰ اور ایلیا کے ہم بارے میں دیکھیں گے، ان کے بھی حالات فرق تھے، لیکن انہوں نے کیا بنایا، اپنے لیے سب سے پہلے خدا کا مذبح بنایا. آپ جانتے ہیں غیر قوموں میں ہندو بڑے بڑے ان کے مندر ہیں، وہ مندروں میں جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے اندر کیا بنایا ہے، چھوٹا سا مذبح بنایا کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ گھنٹی بجاتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی ایک کونا انہوں نے ایک مخصوص کیا ہے اور وہ اس جگہ پر کیا کرتے ہیں، جا کر سب سے پہلے اس مذبح پر دعا کرتے، بندگی کرتے اور ساری وہ اپنی نماز کرتے. لیکن اسی طرح ہمارے مسلم بھائیوں نے بھی اپنے گھروں کے اندر کوئی بزرگ ہو گیا تو اس نے کیا کہ اگر بزرگ ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ مسجد نہیں جاتا، وہ اپنے کمرے کے اندر کیا کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. اور انہوں نے اپنے کمرے کے اندر کیا بنایا، خدا کیا بنائے، خدا کا مذبح بنائے. اور مذبح کی اس دور میں ہمیشہ ضرور آئے میں نکالے ذرا خدا کے کلام میں سے خروج کی کتاب، اس کا 17واں باب، اور اس کے ہم دیکھیں گے 15ویں آیت سے. خروج کی کتاب. اب بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا. بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو کیا جنگ کرنے والے لوگ تھے؟ تو وہ جو میری طرف بول رہی، کیا یہ جنگ کرنے والے لوگ تھے؟ یہ تو اینٹیں بنانے والے لوگ تھے. فرعون ان سے کیا بنواتا، انہاں کو اینٹیں بنواتا، لیکن جنگ کا ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا. جنگ کا ہتھیار چلانے کا بنی اسرائیل کو کوئی تجربہ نہیں تھا. اور خدا کے کلام میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو امالیکیوں نے ان کا رستہ روکا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یشوع کی کتاب، موسیٰ کی کتاب، توریت کی کتاب، خروج کی کتاب، اس کا 17واں باب. جی بھائی موسیٰ. اور موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی. موسیٰ نے کیا کیا، ایک قربان گاہ بنائی. اور اگر ہم اس کے پچھلے حالات دیکھیں تو اس کی ہم 11 آیت سے دیکھیں تو جب بھی بنی اسرائیل جنگ کرنے کے لیے جاتے تو مذبح پر ایک شخص موسیٰ کیا کرتا، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رہتا. اور جیسا موسیٰ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رہتا، جنگ میں سے خوشخبری اور فتح مندی کی خبریں آتی. میرے عزیزوں، جب ایک مذبح پر موسیٰ کی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک شخص کے نجات پانے سے تیرا پورا گھرانہ نجات پائے گا. اگر اس مذبح پر بنی اسرائیل کے جو لیڈر وہ موسیٰ، اس کے ہاتھ کہاں پر تھے، آسمان کی طرف. اور جیسے ہی اس کے ہاتھ آسمان کی طرف جاتے تو خدا کے کلام میں لکھا کہ بنی اسرائیل امالیکیوں پر غالب آتے. جی بھائی موسیٰ. اور اس کا نام یہوہ نسی رکھا. اور اس نے کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے، سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا. خدا کیا کرے گا، امالیکیوں سے نسل در نسل کیا کرے گا، جنگ کرے گا. اور 12 آیات میں لکھا جب موسیٰ کے ہاتھ بھر گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے
نیچے رکھ دیا اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور اس کا دوسرا بھائی کیا کرتے کہ اس کے ہاتھوں کو ٹیک دیتے اور وہ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے۔ میرے عزیزوں غور سے سنیں، آج اس دور میں بھی کئی دفعہ روحانی زندگی میں چلتے چلتے ہمارے ہاتھ بھی کیا ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ اگر کمزوری کی حالت میں ایک دوسرے کے ہاتھوں کو سہارا دیں گے تو جب آپ کمزور ہوں گے آپ کے ہاتھوں کے نیچے بھی کیا کرے گا کوئی؟ بھائی موسیٰ جیسا لیڈر، روبن جیسا لیڈر، لطیف جیسا لیڈر آپ کے ہاتھوں کے نیچے کیا دے گا؟ ایک دے گا۔ اسی طرح روحانی خدمت میں بھی ہمیں ایک دوسرے کی سہارے کی ضرورت ہے، اور خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ مسیح کی شریعت کو پورا کرو کیونکہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ۔ اور آگے لکھا ہے 13ویں آیت بھائی موسیٰ، اور یشوع نے امالیکیوں اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے قتل کیا۔ اور جب ہم ایلیا کی طرف چلتے ہیں پہلا سلاطین اس کا 17واں باب، تو خدا کے کلام میں لکھا کہ ایزبل نے، جب اخیہ بادشاہ نے ایزبل سے شادی کی تو سب سے پہلے ایزبل نے کیا کیا؟ خدا کے مذہبوں کو ڈھا دیا۔ وہ ایک پجاری کی بیٹی تھی اور اخیہ بادشاہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور خدا نے یہ حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نہ تو بیٹیاں غیر قوموں میں بیائی جائیں اور نہ غیر قوموں کے بیٹے اپنی بیٹیوں سے بیائی جائیں۔ لیکن اخیہ بادشاہ نے کیا کیا؟ ایک مندر کے پجاری کی بیٹی سے شادی کی، اس کا نام ایزبل تھا، اور ایزبل جب بنی اسرائیل میں آئی تو ایزبل نے سب سے پہلے کیا کیا کہ خدا کے مذہبوں کو ڈھا دیا۔ سب سے پہلے ایزبل نے کون سا کام کیا؟ توجہ میری طرف، اس نے کیا کیا؟ خدا کے مذہبوں کو ڈھا دیا۔ اب ایک چھوٹی سی سٹوری ضرور سنیں۔ ابلیس ایک دن اپنے تخت پر بیٹھا اور اس کے 3 چھوٹے چھوٹے پرندے آئے۔ انہوں نے کہا بھی اچھا آج سارا دن تسی کی کیتا ہے؟ ایک آیا اور اس نے کیا کہا؟ رپورٹ دے رہا ہے۔ آگے پتہ کی کہتا ہے؟ کہتا میں آج سارا دن پتہ کی کیتا ہے؟ آج ایماندارہ دی برات جا رہی سی تے میں اتھے لڑائی کرا دی تھی۔ انہوں نے کہا تو وہ کم چنگا نہیں کیتا۔ انہوں نے کہا تو وہ تے خدا دا کلام کہتا مبارک ہے وہ تو صلح کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو صلح کر لین گے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا ایمانداروں کی دریا میں کشتی جا رہی تھی، میں نے اس کشتی کو الٹا دیا۔ انہوں نے کہا تم بھی کوئی اچھا کام نہیں کیتا، کیونکہ وہ مار کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل۔ تیسرا آیا، غور سے اس بیان کو سننا ہے۔ تیسرا آیا اور آ کر کیا کہتا جہاں پر ایماندار دعا کرتے تھے میں نے اس مذبح کو ڈھا دیا۔ تو ابلیس کیا کہتا تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے کہ جہاں پر ایماندار اکٹھے ہوتے۔ ابلیس کا حملہ کہاں پر ہوتا ہے؟ مذبح پر۔ مذبح پر کیا گزرانی جاتی ہیں؟ سوختنی قربانیاں، ذبیحے، سلامتی کی قربانیاں، زبور، حمد کے گیت گزرانے جاتے ہیں۔ تو ایزبل نے بھی کیا کیا؟ جب بنی اسرائیل کے اندر آئی تو اس ابلیس کی فرزند نے کیا کیا؟ خدا کے سارے مذہبوں کو ڈھا دیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا کہ ایلیا اکیلا نبی بچا۔ کتنے نبی؟ اکیلا۔ اور ایزبل کے 450 پجاری تھے، اور خدا کے بندہ نے بنی اسرائیل میں یہ اعلان کروایا کہ بنی اسرائیل کے سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور بال کے 450 پجاریوں کو اس نے اکٹھا کیا۔ آئے میرے ساتھ نکالے ذرا پہلا سلاطین۔ اب فائٹ کتنی ہے؟ ایک طرف ایزبل کے کتنے پجاری ہیں؟ اپنے ساتھ وجہ سے کہیں 450۔ کتنے تعداد ہے؟ یہ 10 100 50 150 200 نہیں ہے، 450 آدمی ایزبل کے ایک طرف۔ اور ایزبل کیا تھی؟ اخیہ بادشاہ کی بیوی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے اندر مندر بنوا دیے تاکہ وہ کیا کرے؟ غیر قوموں کے خدا کی بتوں کی پرستش کرے۔ اور بنی اسرائیل اس طرف رجوع کر گئے اور مذبح ڈھا دیے گئے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا کہ ایلیا، کتنے نبی تھے ایلیا کی طرف؟ اکیلا صرف ایلیا۔ آئے میں سے نکالے ذرا پہلا سلاطین اس کا 18واں باب۔
اور ایلیا نے کیا کیا؟ ایلیا نے اپنے لوگوں کو بلایا اور اس سے کہا ایک بیل مجھے دیا جائے اور ایک بیل ایزبل کے نبیوں کو دیا جائے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے فرمایا، پہلا سلاطین اس کا 18واں باب، اور اس کی ہم پڑھیں گے. بیٹے یہ بچوں کو ذرا ترتیب سے ترزا جی 20 آیات سے. جی بھائی موسیٰ. سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلایا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا. اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں دانو ڈول رہو گے؟ اس نے کیا کہا کہ اے خدا کے لوگوں، تم کب تک دو خیالوں میں کیا رہو گے؟ ڈاما ڈول رہو گے. کہ کبھی تو ہم خدا کی طرف اور کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ بال کی طرف جاتے ہیں. اور اس نے سارے بنی اسرائیل کو پاس بلایا اور اس نے کہا کہ تم کیوں ڈاما ڈول رہو گے؟ جی بھائی موسیٰ. اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کے پیرو ہی کرو. پر اس لوگوں نے اسے ایک طرف جواب نہ دیا. تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک میں ہی اکیلا خدا کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں. یہ بال کے نبی ہیں اور یہ 450 ہے. اور خدا کا بندہ بڑی دلیری کے ساتھ اس مذبح کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں پر کھڑا ہوا اور کہتا، خدا کے کلام کا سو ہم کو 2 بیل دیے جائے اور وہ اپنے لیے ایک بیل چن لے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھرے اور نیچے آگ نہ دے. اور خدا کے بندہ نے فرمایا، تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں اپنے خداوند سے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا. ایلیا نے کیا کہا کہ تم اپنے کس سے دعا کرنا؟ اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں اپنے خداوند سے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا. اب یہ بڑا ایک کمپٹیشن ہے، اب مقابلہ ہے. ایک طرف کی ٹیم 450 ہے اور دوسری طرف صرف اکیلا ایلیا ہے. اور خدا کے کلام نے اس نے کہا ہمیں دونوں کے بیل دیے جائیں اور وہ بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، مذبح پر رکھے جائیں اور نیچے سے آگ نہ دی جائے. ایلیا نے کہا جو دیوتا یا جو خدا آسمان سے آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. ہاللیلویا. اور احبار کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس مذبح پر آگ ہمیشہ جلتی رہے. یعنی کیسے مذبح پر آگ جلتی رہے؟ اگر بھائی موسیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مذبح لگایا ہے تو بھائی موسیٰ اس دعا پر وہاں پر کیا کرے؟ دعا کرے. اس کے بعد اس کی ماں، اس کا بھائی، یعنی اس مذبح پر آگ ہمیشہ کیا کرتی رہے؟ جلتی رہے. اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا جو تمہیں آگ اور روح سے کیا دے گا؟ بپتسمہ دے گا. آپ روح سے بھرے ہوئے جب ہوں گے تو خدا کا کلام کہتا جی بھائی موسیٰ. تو ہم کو 2 بیل دے دیجیے اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھرے اور نیچے آگ نہ دے. اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا. تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں اپنے خداوند سے دعا کروں گا، اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے. جو خدا آگ سے جواب دے. اور خدا کے کلام میں لکھا کہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا کہ اس کے آگے آگے آگ چلتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو خدا کا کلام کہتا کہ رات کو آگ کے ستون میں سو کر وہ خدا ان کی رہنمائی کرتا اور دن کو ابر کے ستون میں سو کر خدا ان کے آگے آگے چلتا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب لوگ بول اٹھے کہ خوب کہا. اور سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے تیاری کرو کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو لیکن آگ نہ دینا. کرنی کیا سب نے؟ 450 پجاریوں نے کرنا کیا ہے؟ ان نبیوں نے کرنی کی دعا اور ان کا دیوتا ہے. لیکن ہمارا خدا کیا ہے؟
जो आसमान से आग से जवाब दे। और आगे लिखा है उन्होंने उस बैल को उनके जो दिया गया था तैयार किया और सुबह से दोपहर तक वो दुआ करते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो दुआ करते रहे लेकिन जवाब नहीं आया, क्योंकि उनका खुदा क्या था? वो देवता था, वो देवता था, इसलिए कोई जवाब नहीं आया। और पुजारी के दिन 450 और आगे लिखा है जो बात हमने करनी है वो हमारी 21 और 22 जबरदस्त आयत है कि जब एलिया जाएगा तो एलिया क्या करेगा? सबसे पहले उस मज़बा की मरम्मत करेगा। जब एलिया कुर्बानी गुजरानेगा तो याकूब के 12 बेटों के नाम से उस मज़बा को क्या करेगा? तैयार करेगा। जब उसने बैल रखना ना उस लकड़ियों पर, तो उसने मज़बा किस नाम से तैयार किया? याकूब के 12 बेटों के नाम का उसने मज़बा बनाया और उसकी मरम्मत की। ये वही जो मज़बे ईसमाइल ने ढा दिए थे, उसने क्या, एलिया ने क्या किया? सबसे पहले उसने ढाए हुए मज़बा की क्या की? मरम्मत की। हालेलुया। समझ आ रही? हमारी जिंदगी में कौन सी ज़रूरत है? अशद ज़रूरत जो है हमारे घरों के अंदर मज़बा की ज़रूरत है। अगर हमारे घरों के अंदर मज़बा नहीं ना होगा तो भाई लतीफ़ जैसी हाथ उठाएंगे, इसके ख़ानदान में से क्या आएंगी? फतह मंदी की खबरें आएंगी। भाई मूसा हाथ जैसे उठाएगा, इसके घर के अंदर कौन सी खबरें आएंगी? फतह मंदी की खबरें आएंगी। जंग करने वाले कौन से लोग थे? सारी बनी इस्राएल लोग थे, लेकिन मज़बा पर हाथ उठाने वाले कितने हाथ थे? सिर्फ 2 हाथ थे। और खुदा के कलाम में लिखा कि जैसे मूसा के हाथ नीचे आते तो अमालेकी बनी इस्राएल पर क्या आते? गालिब आते। अब यहाँ पर भी एक मुकाबला है। एक दिन 450 वो भी नबी है, लेकिन वो नबी किसके हैं? बाल के हैं। और यहाँ पर जो अकेला नबी वो एलिया नबी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जलाली नबी है। उसने एक दफा तो 149 लोगों को, इतना जलाली नबी है, इसको गिरफ्तार करने के लिए आ गए और आकर कहते हैं कि एलिया नीचे आ, अखिया बादशाह ने हमें भेजा है, हम तुझे लेने के लिए आए हैं। तो ये ऊंची जगह पर बैठा है एलिया और ये कहता क्या? कहता अगर मैं खुदा का नबी हूँ, अगर मैं मर्दे खुदा हूँ, तो आसमान से आग आए और इन सब को भस्म कर दे। और खुदा का कलाम कहता 3 पलटन को इसी तरह एलिया के कहने से आसमान से आग नाज़िल हुई। लेकिन जो इसका शागिर्द था वो रहम दिल था और वो अलीशा था। आइए इसको आगे जरा पढ़े। और दोपहर, सुबह से लेकर दोपहर तक आसमान से कोई आवाज नहीं आई। अब एलिया ने क्या किया? एलिया नजदीक गया और उनको कहा, जाकर कहता क्या? कहता भाई पुकारो जरा और से, तुम्हारा खुदा तो देवता है, वो रास्ते में होगा या सोता होगा। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि वो और जोर के साथ अपने देवता को पुकारने लगे और छुरियों और नेज़ों के साथ उन्होंने अपने आप को घायल किया और यहाँ तक के अपने आप को लहू लुहान कर लिया। जी भाई मूसा। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। अब एलिया की बारी है। एलिया ने क्या कहा? कि सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। और आगे लिखा है चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था, खुदावंद के उस मज़बा को क्या किया? मरम्मत की, जो उस जगह पर ढा दिया गया था। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाज़िल हुआ था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थरों से उस मज़बा को कायम किया। हालेलुया। मज़बा किस नाम से हमने अपने घर में बनाना है? उस कद्दूस नाम से। किस नाम से? उस कद्दूस नाम से, जिसकी 4 जानदार और 24 बुजुर्ग बगैर आराम किए दिन रात ये कहते रहते हैं कि कद्दूस कद्दूस कद्दूस, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब अपने घर के अंदर ऐसे मसले बनाएंगे तो आसमान से क्या आएगी? आपके घर के अंदर रूह कुछ की आग आएगी, रूह कुछ की बारिश होगी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई वबा तेरे खामा के नजदीक ना आने पाएगी। आइए जरा एबार की किताब में देखिए।
احبار کی کتاب اس کا آخری حوالہ، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ احبار کی کتاب 6 باب اور اس کی 9 آیات۔ احبار کی کتاب، جی بھائی موسیٰ، احبار کی کتاب پرانے اہدامے میں 6 باب اور اس کی 9 آیات۔ اور خاص طور پر کبھی مذبح کی مخالفت نہ کرنا۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر مذبح بنایا دعائیہ، تو اس مذبح کی کبھی مخالفت، یہ آپ کس کی مخالفت کریں گے؟ خدا کے کام کی۔ کس کی مخالفت کریں گے؟ خدا کے۔ عیسیٰ نے کس کی مخالفت کی؟ خدا کے مذبح کو جب اس نے ڈھا دیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایزبل مری کیسی، پتہ آپ کو؟ ایزبل اپنی بالکنی میں کھڑی اور ایلیا نیچے کھڑا ہے، اور ایلیا نے اس سے کہا کہ تو اس طرح مرے گی کہ کتے تیرے لہو کو چاٹیں گے۔ تو میرے عزیزوں اسی طرح ہوا جس طرح ایلیا نبی نے کہا تھا۔ ہاللیلویہ۔ کبھی بھی خدا کے مذہبوں کی، یہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ڈھاتا کس کو ہے؟ شادی نے لڑائی جھگڑا کرا دے گا، خوش نہیں ہوگا۔ ایمانداروں کو ہلاک کروائے گا، خوش ہو۔ لیکن جب وہ مذبح کو ڈھائے گا، جب پر ایماندار مل کر دعا کرتے ہیں، ان مذبحوں کو بند کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم نے کرنا کیا؟ ان مذبحوں کی کیا کرنی ہے؟ ہم نے مرمت کرنی ہے، مرمت کرنی ہے۔ ایک دن میں بھائی لطیف کے گھر گیا تو بہن سونیا صبح 3 سے 4 بجے تک، رات کو کتنے بجے دعا کرتے ہیں؟ 3 سے۔ اس بیٹی نے اپنے گھر کے اندر مذبح بنایا۔ میرا دل بڑا خوش ہوا کہ ہماری بیٹیاں کیا کریں، اپنے گھر کے اندر مذبح بنائیں۔ 3 سے 4 بجے تک، 2 سے 1 بجے تک، 12 سے 3 بجے تک اپنے گھر کے اندر مذبح بنائیں۔ غیر قوموں نے اپنے گھر کے اندر مذبح بنایا نا، جیسے دیکھیں یہ ہندو اور مسلم تو مسیحیت کے بہت بعد آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے اندر مذبح بنایا۔ آج ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر مذبحوں کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر مذبحوں کی ضرورت ہے۔ جب اپنے گھر کے اندر مذبح بنائیں گے تو کیا آئیں گی؟ آپ کے خاندانوں کے اندر فتح مندی کی خبریں آئیں گی۔ جب اپنے گھر کے اندر آپ مذبح بنائیں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خوشحالی اور فراوانی کے دریچے آپ کے لیے کھلیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئے میں سے نکالے ذرا احبار کی کتاب۔ اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے۔ خدا نے کیا کہا؟ کہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو یوں حکم دے۔ اس سوگتری قربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ سوگتری قربانی مذبح کے اوپر آتش آگ پر تمام رات اور صبح تک رہے اور مذبح کی آگ اس پر جلتی رہے۔ اب یہاں پر خدا کا جو مذبح موسیٰ نے بنایا، کلام میں لکھا کہ آگ ہمیشہ صبح سے شام تک آگ اس پر کیا کرتی رہے؟ جلتی رہے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر جب مذبح بنے ہوں گے نا تو آپ کے گھروں کے اندر کوئی وبا نہیں آئے گی، آپ کے گھروں کے اندر سلامتی کی خبریں آئیں گی۔ آپ جس کام میں ہاتھ لگائیں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ باعث سے برکت ہوگا۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے خدا آپ کو خوب کامیابی بخشے گا۔ آپ کے بیٹے جہاں جہاں جائیں گے، جس امتحان میں بھی آپ کے بچے جائیں گے، آپ کے ہاتھ کہاں پر ہوں گے؟ جب ماں باپ کے ہاتھ یہاں پر ہوں گے، جب ماں کے ہاتھ یہاں پر ہوں گے تو بھائی موسیٰ جہاں بھی جائے گا اس کی ماں کے دعا کرنے کے وسیلہ سے کیا ہوگی؟ اس سے خوب کامیابی ملے گی۔ آئے میرے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کریں۔